الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ وقال تعالى في موضع آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمسک کتاب و سنت کے بارے میں باتیں عرض کروں گا۔ کہ پرآشوب دور میں، سنگین حالات میں مسلمانوں کے لیے ذریعہ نجات کیا ہے، اور ہمیں ہمارے لیے کتاب و سنت کو لازم پکڑنا ضروری کیوں ہے۔ سامعین حضرات، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جب سے انسانوں کو بھیجا ہے، اسی وقت سے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ بھی قائم کر دیا ہے۔ چنانچہ جب بھی یہ انسانیت راہ حق سے بھٹکی ہے، صراط مستقیم کو چھوڑ کر شرک و کفر کی وادیوں میں گئی ہے، راہ حق سے انحراف کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے، رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو مبعوث کیا ہے، تاکہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائیں۔ ایک دستور دے کر کے، ایک نظام اور شریعت دے کر کے، اور یہ واضح کر دیا کہ اللہ رب العالمین کا جو دیا ہوا دستور ہے، اس کی جو دی ہوئی شریعت ہے، اس کے پیغمبروں، اس کے نبیوں رسولوں کے ذریعے اسی کے مطابق جو زندگی گزارے گا، اسی کو کامیابی ملے گی، اسی کو نجات حاصل ہوگی۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ میری طرف سے تمہارے پاس رسول آئیں گے ہدایت لے کر کے، اس ہدایت کی جو پیروی کرے گا، یہاں ہدایت سے مراد شریعت ہے، اللہ کا نظام اور دستور ہے، اس شریعت کی جو پابندی کرے گا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یعنی جو اس نظام کے مطابق چلے گا، اس شریعت کے مطابق چلے گا، جو ہدایت رسول لے کر آیا ہے، اس کے مطابق جو اپنی زندگی گزارے گا، اس کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے، تو
تو اسے کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوگا۔ مفسرین نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اسے پھر گمراہ ہونے کا کوئی خوف نہیں ہوگا، منحرف ہونے کا، بھٹکنے کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ جو شریعت کا پابند ہوگا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو جو پکڑ کے رکھے گا، انبیاء اور رسول جو اللہ کی طرف سے منہج اور طریقہ لائے ہیں، جو دستور اور شریعت لے کر آئے ہیں، اس کے مطابق جو چلے گا، اس کو پکڑ کے رکھے گا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا دنیا میں، اسے بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا خوف نہیں ہوگا، ضلالت اور گمراہی کا خوف نہیں ہوگا دنیا کے اندر۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور رنجیدہ نہیں ہوں گے، مطلب آخرت کے دن وہ سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہاں انہیں غم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ آخرت میں مراد ہے دوسرا جملہ جو، یعنی دنیا میں بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا بھٹکنے کا، گمراہ ہونے کا، مال دولت کا نہیں، بھٹکنے کا، گمراہی کا خوف نہیں ہوگا، اور آخرت میں وہ نامراد نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے گا، اپنے فضل و کرم سے انہیں نجات دے گا، یہ مراد ہے۔ تو ایک جملہ دنیا کی کامیابی اور دوسرا جملہ آخرت کی کامیابی ہے، کس کے لیے؟ جو رسول اور پیغمبر کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق چلے گا، اس کو پکڑ کے رکھے گا مضبوطی سے۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جنہوں نے انکار کر دیا، شریعت کو نہیں مانا، انکار کر دیا، کفروں سے مراد یہاں کفر کیا مطلب انکار کر دیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری آیتوں کی تکذیب کر دی، جھٹلا دیا۔ رسولوں نے بتلایا کہ بھئی اللہ نے ایسی بات کہی ہے، اس راستے پہ چلنے کے لیے کہا ہے، انہوں نے جھٹلا دیا، نہیں مانا، رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی بھی لائی ہوئی شریعت کو جھٹلا دیا، ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، ایسے لوگوں کو کیا انجام ہوگا؟ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، یہ جہنم والے ہیں، ان کا مقدر کیا ہوگا؟ جہنم میں جائیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ بالکل اسی طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کے اندر بھی فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، وہی معنی ہے، وہی مفہوم ہے، عبارت الگ ہے، معنی وہی ہے کہ میری طرف سے ہدایت لے کر آئیں گے پیغمبر تمہارے پاس، جو اس کی پیروی کرے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، اس کو جو پکڑے گا مضبوطی سے، فلا یذل ولا یشقی، دیکھیے یہاں جو مفسرین نے وہاں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا جو مفہوم بتایا تھا، وہ مفہوم اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتلایا۔ تو قرآن کی آیتیں ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یذل، وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ ضلالت کی کھائی میں نہیں جائے گا، اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی منحرف نہیں کر سکتا ہے، کوئی بدعقیدہ نہیں بنا سکتا ہے، جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا رسولوں کے لائے ہوئے طریقے کو، ان کے منہج کو، ان کی شریعت کو، جو مضبوطی سے پکڑے رہے گا، وہ دنیا کے اندر گمراہ نہیں ہوگا، کوئی گمراہ نہیں کر پائے گا، وہ ہر کوئی اسے کوئی آئے گا پوچھنے کے لیے، کوئی گمراہ کرنے آئے گا، وہ سوال بے سوال کرے گا، بھاگ جائے گا، کیونکہ جو شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کے چلتا ہے وہ اندھا نہیں ہوتا ہے، وہ بہرا نہیں ہوتا ہے، وہ ہر چیز واضح طور پہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ کی جو شریعت ہے یہ بالکل واضح ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، پہلے سے پرچہ آؤٹ ہے، دنیا سے لے کر کے عالم برزخ سے لے کر کے آخرت تک، جنت اور جہنم میں جانے تک ساری چیزیں آؤٹ ہے، سب کھلا ہوا ہے۔
سب کچھ بتا دیا گیا ہے۔ تو جو اس حقیقت کو جانتا ہے، جو صحیح کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ یہ اللہ کی طرف سے توفیق ہے، یہ توفیق ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے۔ کوئی بھی اسے گمراہ کر سکتا ہے، کوئی بھی اسے بھٹکا سکتا ہے راہ حق سے، اس کا سینہ تنگ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا، جو ہماری ہدایت کے مطابق چلے گا، ہماری شریعت کے مطابق چلے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فلا یضل، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، ولا یشقی، اور نامراد نہیں ہو سکتا، ناکام نہیں ہو سکتا۔ یا ناکامی سے کیا مراد ہے؟ یہاں بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، کوئی اس کو بھٹکا نہیں سکتا ہے، اور آخرت میں وہ ناکام نہیں ہوگا، وہاں وہ کامیاب ہوگا، وہاں بدبخت نہیں ہوگا، نامراد نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، وہاں وہ سعادت مندی کی زندگی پائے گا۔ سعادت مندی کہاں ہے؟ جنت کے اندر ہے۔ بدبختی کہاں ہے؟ جہنم میں۔ تو وہاں بدبخت نہیں ہوگا، یعنی جہنم میں نہیں جائے گا۔ ولا یشقی، اور بدبخت نہیں ہوگا مطلب وہ جہنم میں نہیں جائے گا، کیونکہ جہنم میں جو جائیں گے ان کے لیے بدبختی ہے، اور جنت میں جانے والوں کے لیے سعادت مندی کا لفظ استعمال ہوا ہے شریعت کے اندر۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو ہدایت کی ہماری شریعت کی پیروی کرے گا، اس کے مطابق چلے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر وہ نامراد نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا۔ لیکن جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، بھاگے گا، شریعت سے جو بھاگے گا، کوئی بتا رہا ہے اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، کتاب و سنت کی روشنی میں بتا رہا ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، صحابہ کے اقوال پیش کر رہا ہے، یہ بھاگ رہا ہے۔ اس کے سامنے بڑے بڑے اسکالر اور فلاسفہ کی بات نہیں پیش کر رہا ہے، منطق کی بات نہیں، فلسفہ کی بات نہیں بول رہا ہے، اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے قرآن حدیث۔ پرانے زمانے کے جو صحابہ تھے، تابعین تھے، ان کی بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بھاگ رہا ہے اعراض کر کے۔ یعنی جب اللہ کی بات بتائی جاتی ہے، رسول کی بات بتائی جاتی ہے، صحابہ کی بات بتائی جاتی ہے، جو کہ اصل دین ہے، تو بھاگتا ہے، وہ اعراض کرتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، تو ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، زندگی کو تنگ کر دیں گے، یعنی دنیا کے اندر اس کو بے چینی لاحق ہوگی، اس کو سکون نہیں مل سکتا ہے، سعادت اس کو دنیا کے اندر نصیب نہیں ہوگی۔ اب بے چینی اور تنگی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہاں پہ بہت ہی وسیع معنی میں، کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ یہاں تنگی سے کیا مراد؟ ہر چیز میں تنگی مراد ہے۔ اس کا سینہ تنگ ہوگا، وہ بے چین ہوگا، اسے سکون نہیں ہوگا، ہر جگہ وہ تنگی محسوس کرے گا، ہر چیز میں وہ تنگی محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، اس لیے کہ دنیا کی معیشت کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے، اس کی پوری دنیا کو تنگ کر دے گا۔ دنیا اللہ تعالیٰ کی بڑی کشادہ ہے، لیکن وہ ہر جگہ وہ اپنے لیے تنگی محسوس کرے گا، وہ بے چین رہے گا ہمیشہ، اسے سکون نصیب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ذکر سے اعراض کر رہا ہے۔ حالانکہ سکون جو ہے، سعادت جو ہے اللہ کے ذکر میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔
قیامت کے دن اندھا بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، بینا تھا، یہاں تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ لما حشرتنی اعمی، یہاں مجھے تو نے اٹھایا ہے قیامت کے دن، آج میں اندھا ہو گیا، ایسا کیوں؟ جبکہ تو نے دنیا میں مجھے بینا بنایا تھا، دیکھنے والا انسان بنایا تھا، یہاں اندھا بنا کے اٹھایا ہے۔ لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اعمی بصیر، دنیا میں بصیر تھا، دیکھتا تھا، یہاں تو نے اعمی بنا دیا، اندھا بنا دیا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، تو اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ دنیا کے اندر میری آیتیں تیرے پاس آتی تھیں، تو انہیں بھول جاتا تھا، ان کی طرف دیکھتا ہی نہیں تھا، ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ان سے اعراض کرتا تھا، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا تھا، تو یہاں بھی تجھے بھلا دیا گیا اسی طریقے سے، اسی طریقے سے تجھے یہاں بھی بھول گیا، بھلا دیا گیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى، تجھے بھی بھلا دیا گیا۔ میری آیتیں آتی تھیں تیرے پاس، تو ان کی پرواہ نہیں کرتا تھا، ان سے تو اعراض برتتا تھا، پیٹ پھیرتا تھا، بھولتا تھا، تو یہاں بھی تجھے بھلا دیا گیا اسی طریقے۔ تیرے کو یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، تمہاری طرف کوئی توجہ دینے والا نہیں، تمہارا کوئی خیال کرنے والا نہیں، تم بھٹکتے رہو ایسے ہی۔ تو جس ہدایت کی بات اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ یہ جب بھی نبی آئے اپنی قوم کو ہدایت لے کر کے آئے، اس کو دیا اور کہا اسی مطابق چلو۔ آج امت مسلمہ کے لیے وہ ہدایت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آیا ہے اور جس کی پیروی کرنے اور اسے مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اس کو نجات ملے گی، دنیا کے اندر اسے سعادت نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن جو اس ہدایت سے، اس شریعت سے جو اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، دنیا بھی اس کے لیے تنگ ہو جائے گی، دنیا میں وہ گمراہی کا شکار ہوگا، منحرف ہو جائے گا، بھٹکے گا، اور آخرت میں بھی اس کے لیے بدبختی ہے، وہاں بھی اس کے لیے بدبختی مقدر ہوگی۔ یہ ہدایت ہمارے لیے کہاں ہے؟ آج امت مسلمہ کے لیے، ہمارے لیے وہ ہدایت جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ اور سورہ کہف کے اندر کیا اور بتایا کہ یہ شروع سے چلا آ رہا، اسی کے مطابق ہمارے بندے چلتے ہیں جو وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ ہدایت آج ہمیں کتاب و سنت کے اندر ملے گی۔ یہ دستور اللہ کا، اس کی شریعت اور اس کا نظام کہ جس کی ہم اگر پابندی کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہمیں کامیابی ہوگی ہر دو جہان میں۔ یہ کہاں ہے؟ یہ کتاب و سنت کے اندر ہے، اللہ کی کتاب میں ہے اور رسول کی سنت میں، اور کہیں نہیں ہے، اور تیسری کہیں جگہ نہیں ہے۔ آپ کو کہیں تیسرے کسی کے در پہ ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ وہ دستور اور نظام جس کو پکڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، میرے دوستوں کہیں نہیں مل سکتی۔ یہی ہمیں سمجھنا ہے آج کہ وہ کامیابی کے لیے جس کے لیے ہم سب پریشان ہیں، ہم سب اس کو تلاش رہے ہیں تاکہ دنیا بھی ہمیں سعادت ملے، چین و سکون ملے، اور پھر آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی ملے، کامیابی ملے، وہاں بھی سعادت حاصل ہو، اللہ کی رحمت اور پھر اس کا انعام حاصل ہو جنت کی شکل میں۔ یقیناً وہ ہدایت اور وہ شریعت اور نظام اور اللہ کا وہ دستور وہ کتاب و سنت کے اندر ہے، اور کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ آج ہمیں
اسی کتاب و سنت کو پکڑ کے چلنا ہے۔ ہم کچھ دلائل سے ثابت کریں گے آپ کے سامنے کہ اور کہیں نہیں ہے سوائے ان دونوں کے اندر، کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر، اس کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے، انہی دونوں کے اندر ہے۔ اور جو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کی بات کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی بات کرتے ہیں اور اسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں حقیقت، وہ لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن جو گمراہ کرنے والے ہیں، جس کی تفصیل ابھی شیخ عنایت اللہ صاحب فرما رہے ہیں، بڑی تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، وہ جان بوجھ کر کے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، کتاب اللہ سنت رسول سے بھٹکاتے ہیں۔ عوام کو جو نہیں سمجھتی ہے ان کو راہ حق سے بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں افواہوں کے ذریعے سے، جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے سے، آیتوں کی حدیثوں کی غلط تشریح کر کے، ان کے اندر تحریف کر کے لوگوں کو بھٹکانے کا کام کر رہے ہیں۔ آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو جب تک ہم مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے اور صحابہ کرام کا جو فہم تھا کتاب و سنت کے سمجھنے کا اس طرح ہم نہیں سمجھیں گے اور قرآن و سنت کو سمجھنے میں منمانی سے کام لیں گے اور کہیں گے کہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں، یہ سب اسلام کے اندر، دین کے اندر یہ انسانی خیال اور سمجھ نہیں چلتا۔ قرآن اور حدیث کی بات لانا پڑے گا۔ آپ اپنی سمجھ، اپنی عقل اپنے پاس رکھو، دنیاوی امور کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے رکھو، قانون بنانے کے لیے رکھو، یا اور کوئی دنیاوی کام کرنے کے لیے رکھو۔ دین کے اندر اگر کوئی بات بتانی ہے تو قرآن حدیث سے بتاؤ۔ پہلے سے ایک سافٹ ویئر کی طرح سے بنا کے رکھا ہوا ہے دین کا معاملہ۔ سافٹ ویئر ہوتا ہے، ایک انجینئر بنا دیتا ہے، اس کے اندر اگر آپ تھوڑا سا ایک حرف کی کہیں کمی ہمیں کر دی، وہ چلے گا ہی نہیں چلے گا، خراب ہو جائے گا، قبول نہیں کرے گا۔ ایسے ہی دین کا معاملہ ہے، وہ کامل شکل میں پہلے سے موجود ہے، اس کے اندر کچھ گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں، اس میں اپنی منمانی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں وہ بالکل پیک ہے، اس کے اندر کچھ بھی گھٹا بڑھا نہیں سکتے ہیں ہم، دوسروں کی باتیں اس کے اندر ہم نہیں ملا سکتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے چند دلائل کی روشنی میں بتلاؤں گا کہ کیوں ہمارے لیے آج ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ کتاب و سنت کے علاوہ ہم کہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوشش مت کریں، دوسروں کی لنترانیاں نہ سنیں، دوسروں کی پیشین گوئیاں سننے کو چھوڑیں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ایجال ہے، کوئی کہے گا ابھی دجال آئے گا، کوئی کہے گا ابھی قیامت قائم ہوگی، کوئی بتائے گا ابھی مہدی آنے والا ہے، کوئی کہے گا بس عرب کی تباہی بس قریب ہے، یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، ادھر سے یہ ہوگا ادھر سے یہ ہوگا۔ یہ سب لنترانیاں مت سنو، کتاب و سنت میں کیا ہے، علماء کیا بیان کر رہے ہیں، سیدھا سیدھا قرآن کی بات سنو، حدیث کی بات سنو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربہ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، پیروی کرو اس چیز کی جو نازل کی گئی تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ پیروی کرو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی، اس کے علاوہ، وحی کے علاوہ اور کسی دوسری چیز کی پیروی نہ کرو۔ تم لوگ بڑا تھوڑا ہی نصیحت حاصل کر رہے ہو، قلیلا ما تذکرون۔ اس آیت کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک طرف اگر یہ فرمایا کہ جو وہی تمہاری طرف اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو، مضبوطی سے پکڑ لو اس چیز کو جو اللہ کی طرف سے تمہاری طرف، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جو نازل کی جا رہی کیا ہے، وحی ہے، اور وحی میں اللہ کا کلام اور رسول کا کلام دونوں شامل ہے، اس کے علاوہ اور تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔
تیسرے کا انکار بھی شامل ہے اس آیت کے اندر، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اس کے علاوہ اور کسی تیسرے کی جو ہے پیروی نہ کرو، منع بھی ہے اس آیت کے اندر۔ کس کی پیروی کرنی ہے؟ وحی کی۔ وحی کسے کہتے ہیں؟ کسی سے بھی پوچھو گے بھئی وحی کی پیروی کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کی طرف سے جو اترا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وحی ہے۔ وحی کی پیروی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا اور تیسرے کے منع کر دیا۔ وہی کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ آٹومیٹک ہمیں سمجھنا چاہیے اور کہیں ہمیں تیسری جگہ نہیں جانا۔ دیکھیے کتاب اللہ اور سنت رسول، یہ دو چیزیں جو ہیں یہ معصوم ہیں، معصوم عن الخطا، یعنی ان کے اندر غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اللہ کی کلام میں اور رسول کے کلام میں غلطی کا امکان نہیں، اور تیسرا کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمارے کلام میں جو ہے غلطی کا امکان نہیں۔ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اللہ اور رسول کے کلام کے علاوہ کسی کا بھی کلام معصوم عن الخطا نہیں، ہر ایک کے اندر غلطی کا امکان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے اندر غلطی کا امکان ہے اس کی ہم پیروی کیوں کریں گے؟ گویا ہم غلط کی پیروی کر رہے ہیں، غلط کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم غلط کے پیچھے جائیں۔ جس کے کلام میں غلطی کا امکان نہیں ہے اس کی پیروی کرنا۔ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ کا جو کلام ہے اس کے اندر باطل اور جھوٹ کبھی نہیں آ سکتا ہے، نہ سامنے سے اور نہ پیچھے سے، کہیں سے نہیں۔ اس کے اندر جھوٹ اور باطل کی امیجس نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف جو حمد والا ہے، تعریف والا ہے اور حکمت والا، اس کی طرف سے یہ کلام اترا ہے۔ اس کے اندر باطل کی امیجس کبھی نہیں آ سکتی۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر انسان کی طرف سے ہوتا اس کے اندر اختلافات ہوتے، اس کے اندر تضادات ہوتے۔ قرآن میں آپ نہیں دکھا سکتے ہیں کہیں پر آپس میں اختلاف ہو، تضاد ہو۔ جو حکم ہے وہ بالکل واضح ہے، ایسا نہیں ہے کبھی کچھ کہے کبھی کچھ کہے۔ تو دین کے جو سارے احکام ہیں، اللہ کا جو سارا کلام ہے قرآن کے اندر، وہ آپس میں متضاد نہیں ہے، بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اتنا بڑا کلام، اتنی بڑی کتاب اگر کسی انسان کی طرف سے ہوتا تو اس کے اندر اختلاف ہوتا، وقفے وقفے سے جو چیز نازل ہوئی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلام ہے وہ بھی معصوم عن الخطا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کیونکہ اللہ کے رسول جو چیز بولتے ہیں دین کے تعلق سے وہ وہی ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اپنے خواہش نفس سے وہ نہیں بولتے ہیں۔ ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کہتے تھے تو میں نوٹ کر لیا کرتا تھا۔ دیکھیے صحابہ کرام میں کچھ لوگ تھے جو لکھ لیا کرتے تھے، تو انہی میں سے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بھی تھے، وہ بھی لکھ لیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کر دیا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، اللہ کے رسول کبھی ہنسی مذاق میں کچھ کہہ دیتے ہیں، غصے کی حالت میں کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی بھی حالت میں کوئی بات کہتے ہیں، تم ساری باتیں لکھ لیتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ لوگوں نے اعتراض کیا، قریش کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا میرے اوپر، تو میں نے لکھنا بند کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے اس کی شکایت کی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں ایسا کرتا تھا، آپ کی ہر بات میں لکھ لیتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں نے میرے اوپر اعتراض کیا، میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اکتب یا عبداللہ، نہیں تم لکھو، فوالذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرے منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو برحق ہوتی ہے اس کے اندر باطل کی آمیزش نہیں ہو سکتی ہے۔
تو اللہ کا کلام، اس کے رسول کا کلام، یہ کیا ہے؟ معصوم ہے۔ تو معصوم کی پیروی کرنا، اتباع کرنا یہ ضروری ہے، اور غیر معصوم بات کو ہم اتباع نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خطبے میں آپ برابر اپنی امت کو تنبیہ کرتے تھے، سب سے جو بہتر کلام ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور جو سب سے بہتر طریقہ ہے، سب سے بہتر سنت ہے، وہ کس کا ہے؟ رسول کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج بھی امت کے علماء برابر جمعہ کے خطبات میں ہر وقت اس بات کی تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ سب سے بہتر جو ہے، ظاہر سی بات ہے، جو سب سے بہتر ہے اس کی پیروی کی جائے گی، کلام اللہ کی اور سنت رسول کی۔ سب سے بہتر سنت اور طریقہ رسول کے سنت ہے، اور سب سے بہتر کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام۔ آپ دیکھیے صحابہ کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے، صحابہ کے ایمان کو معیار بنایا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ بِشِقَاقٍ۔ وہ اگر اسی طرح ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو سمجھ لو وہ ہدایت پر ہے۔ صحابہ، آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے وقت قرآن اور حدیث کے علاوہ بھی اور کچھ تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ قرآن اور حدیث کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ قرآن اور حدیث ہی کی اتباع کرتے تھے۔ ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا ہے، ان کے طریقے کو معیار بنایا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو رسول کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پر جائے گا۔ یہاں مسلمانوں سے مراد کون ہے؟ مومنوں سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کے راستے اور طریقوں کو چھوڑ کر جو دوسرے راستے پر جائے گا، صحابہ اور ان کے طریقے پہ چلنے والے لوگ مراد ہیں یہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، اس کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے، اس کی ذمہ داری اسی کے اوپر چھوڑ دیں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ رسول کی مخالفت کرنا اور صحابہ کی مخالفت کرنا، ان کے طریقے کو مخالفت کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ ان کے زمانے میں کتاب و سنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں صراط مستقیم جسے کہتے ہیں ہم، جس کی پیروی کا حکم دیا گیا، جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، نماز میں ہمیشہ ہم بولتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں صراط مستقیم پر قائم رکھ، اس پر چلنے کی توفیق دے۔ اس کی تشریح کی گئی سورہ نساء کے اندر وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی لوگ کل قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، جو گمراہوں کے راستے پہ اور مغضوب علیہم کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے، ان لوگوں کا راستہ، اس پر جو چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہ معیار ہے ہمارے یہاں۔ اور وہ کیا شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، یعنی جو کتاب اللہ کی بات مانے گا اور سنت رسول کی بات مانے گا۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کیسے اس کو سمجھا، اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اسی کو فہم سلف کہتے ہیں، اسی کو فہم صحابہ کہتے ہیں، اسی کو منہج سلف کہتے ہیں۔ تو کتاب اللہ، سنت رسول اور منہج سلف، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دور میں لوگ بھٹکاتے ہیں، کوئی کتاب و سنت سے بھٹکا رہا ہے، کوئی منہج سلف سے بھٹکا رہا ہے، لیکن آج ہمیں اس کو صحیح سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی میں کامیابی ہے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر ہدایت ہے،
اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور اس کو صحابہ نے، تابعین نے کیسے سمجھا، اسی کو منہج سلف کہتے ہیں۔ ورنہ بہت سے گمراہ فرقے ہیں، قرآن و حدیث کو اپنے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ شیعہ بھی جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے سمجھتے ہیں، اپنی طرح سے۔ تو صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، تابعین نے جیسے سمجھا، ویسے ہمیں سمجھنا ہوگا۔ ہم جو ہے گمراہ لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں، سیدھا ہم صحابہ کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، منہج صحابہ کے مطابق چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں، دین و اسلام کی حالت میں زندہ رہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ایمان کی حالت میں وفات دے۔ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے بچائے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عنایت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔